اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، ہاں واہ کیا جود و کرم ہے. حسین محجبین نازنین کوئی مل جائے اس کو تو گلے لگانے کو جی چاہتا ہے. کالا ہو، کوجا ہو، گندا ہو، کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہو، گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کو جو سینے سے لگائے واہ کیا جود و کرم ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے. ہم کو سنبھالا ہوا ہے، جیسے بھی ہو میرے ہو. سنبھالا ہوا ہے نا، جیسے بھی ہو میرے ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. مجرم ہو مجرم، حاکم کی نگاہوں سے چھپتا ہے، پکڑا جاؤں گا سزا پاؤں گا. چور حاکم سے چھپا کرتا ہے یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کدھر جائیں، گناہ کیا ہے تب بھی تیرے پاس ہی آئیں گے، تو ہی معافی لے کر دے گا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان، آسمان خاں وہ بھی دسترخوان ہے، زمین خاں یہ بھی دسترخوان ہے. زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا. کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگا لے، میں تو مالک ہی کہوں گا. کوئی مجبور مانتا ہے تو مانتا رہے، میں تو مالک ہی کہوں گا. اس لیے کہ چاند 2 ٹکڑے مالک کر سکتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مالک لا سکتا ہے، پتھروں سے کلمہ مالک پڑھوا سکتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. خود فرمایا الا انا حبیب اللہ. سنو بھائی سنو، غور سے سنو، میں اللہ کا دوست ہوں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو. پہلی کلاس کا بچہ اسے کیا پتہ ایم اے کا کورس کیا ہے، اس کے سامنے کتاب رکھ دو نہیں سمجھے گا. میں تو سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بیان ہو رہا تھا سلام کا اور مصافحہ کا اور معانقہ کا۔ یاد ہے جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور حدیث سے بڑی پیاری ذوق پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے میرے سامنے مجمع ہو، میں سب کو بیان کر کے سناؤں، لیکن یہ مجمع جمعے کے دن ملتا ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بھی میں اس اپنے ذوق میں لطف میں شریک کر لوں جو مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ، ایسا قوی واسطہ حدیث پاک کا، اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہو تو قرآن پڑھو، نبی پر درود بھیجو۔ دو باتیں رکھی ہیں، قرآن پڑھنے سے بھی رب سے رابطہ ہوتا ہے، نبی پر درود بھیجنے سے بھی رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک پڑھیں تو سرکار کی ذات پاک سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، پھر دروازے کھل جاتے ہیں، محبت کی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیلنے لگ جاتی ہیں، اور غلاموں کے گناہوں کا دفتر صاف ہونے لگ جاتا ہے، کرم کا ہاتھ بڑھتا ہے اور قرب اور قریب ہو جاتا ہے، دوری اور دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا رسول اپنی نگاہ ناز سے نوازتے ہیں۔ آج جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں یہ مصافحے کے بارے میں ہے، تو مصافحہ یہ نہ سمجھو ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا، نہیں، یہ بڑا تحفہ ہے میرے نبی کا۔ حضور نے خود مصافحہ فرمایا نا۔ ابو ذر غفاری سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے صحابی ہیں، مسجد نبی شریف نہیں رہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا جب تم حضور کی مجلس میں جاتے تھے مصافحہ کرتے تھے تو حضور مصافحہ فرما لیا کرتے تھے؟ سوچنے والے نے، پوچھنے والے نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ کہاں ابو ذر غفاری اور کہاں دونوں جہانوں کا سردار ہے، لیکن یہ توجہ میں بات نہ آئی کہ وہ تو کریم ہیں، کریم، وہ تو سب کو نوازتے ہیں، غلاموں کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، ان کے کرم کا تقاضا ہے۔ سورج نکلتا ہے نا، کوئی سورج کو مانے نہ مانے، اس کا کام ہے روشنی اس تک پہنچانا۔ سورج نہیں پہچانتا، بارش ہوتی ہے گندی زمین پر بھی، پاک زمین پر بھی، اللہ تعالیٰ کا یہ نبی ہے، فیض تقسیم کرنے کے لیے تشریف لایا، اپنے بیگانے کو برابر نوازتے ہیں۔ پھر استعداد ہوتی ہے اپنی اپنی، آئینے میں استعداد ہے، زمین میں نہیں ہے، اینٹ میں نہیں ہے، پتھر میں نہیں ہے، آئینے میں استعداد ہے، وہ سورج کی شعاؤں کو پھر واپس کرتا ہے، چمکتا ہے، یہ اپنی استعداد ہوتی ہے۔ اس کو خاص بات کو، میری بات کو ذہن میں رکھو، ہر آدمی کی استعداد برابر نہیں، اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے جی۔ جو بڑی استعداد کا ہو، جس کے پائے کا کوئی بھی نہ ہو، وہ صدیق بن جاتا ہے، وہ فاروق بن جاتا ہے۔ جس سے اتنی استعداد ہو وہ نبی کا یار غار بن جاتا ہے، وہ نبی کا مصاحب خاص بن جاتا ہے۔ رازدار نبوت وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس استعداد سے نوازتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں اور ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، یہ سب میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے ان کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی کتنا بڑا انعام ہے جی، ہمیں خبر بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی مغفرت یوں فرما رہے ہیں کہ تو مصافحہ کرنا گویا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پر وہ دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے دیر نہیں لگتی، فوری طور پر صغیرہ سارے گناہ، یاد رکھو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ رب کے ساتھ یہ عہد کرنا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور یہ عہد اتنا پختہ ہو جس طرح
گائے بھینس بکری کے پستانوں سے دودھ نکل جاتا ہے تو پھر واپس دودھ نہیں جا سکتا. یہ ہے توبہ. وہ توبہ نہیں کہ میری توبہ ہے ایسی جس کو پھر توبہ کی حاجت ہے. بدل جاتی ہے نیت یار جب میں خانے آتا ہے. ایسی توبہ نہ ہو کہ جس کے لیے پھر توبہ کی رت محسوس ہو. نہیں، ایسی توبہ کہ جس طرح کی اونٹ سوئی کے اس سوراخ سے گزر نہیں سکتا، اس طرح آدمی پھر گناہ کے قریب نہ جائے. یہ ہے توبہ. اور اگر بندے کا گناہ کیا ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، بندے کا گناہ کیا ہے تو بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. صرف خدا سے معافی نہ مانگے، بندے سے بھی معافی مانگے. بندہ معاف کر دے، اللہ بھی معاف فرما دے گا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا، مصافحہ کیا کرو. کیا فائدہ اس کا؟ دل میں جو میل ہے نا، کھوٹ ہے، وہ مصافحہ کرنے سے دور ہو جاتا ہے. دل کی صفائی کے لیے بھی نسخہ بڑا پیارا ہے. جس سے ناراضگی ہے اس سے زیادہ مصافحہ کرنا چاہیے تاکہ اپنی بھی میل کھل جائے، اس کی بھی میل صاف ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کیا گیا نا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرما لیا کرتے تھے؟ تو فرمایا ہاں حضور مصافحہ فرما لیا کرتے تھے. پھر ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کو سنایا. بات سے بات نکلتی ہے نا. فرماتے کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے طلب فرمایا، میں اپنے گھر تھا، حضور کا پیغام پہنچا، میں گھر پر نہیں تھا تو حضور کا پیغام آیا. جب میں لوٹ کر واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ حضور نے طلب فرمایا. ذرا ذوق کی بات سمجھو نا. کس نے کہا؟ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یہ کو بڑے امیر صحابہ میں سے نہیں تھے بلکہ فقر کے تاجدار ہیں. روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھنا یہ تو ناجائز سمجھتے تھے. کہتے ہیں خبردار کوئی آدمی اپنے پاس پیسہ نہ رکھے، جو آئے لٹاؤ یا اپنے بچوں پر خرچ کرو. جمع کرنے کے سخت خلاف تھے. حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ جب قرآن اجازت دیتا ہے، نبی کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر جمع کر لو تو کوئی حرج نہیں، یہ کیوں روک دے؟ فرمایا تم شہر سے باہر نکل جاؤ، تمہارا فقر یہاں نہیں چل سکتا. باہر کا یہ بہت غریب تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. جب میں واپس گھر آیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ حضور کا پیغام آیا تھا. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے کون بلائے، مجھے کون بلائے، اور ابو ذر غفاری کو کون بلائے. آہا یہ محبت والے پھر لطف اٹھاتے ہیں نا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیر نہ لگائی، فوراً میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا. حضور اپنی چارپائی پر تشریف فرماتے. کبھی حضور نے چارپائی بھی استعمال فرمائی ہے، مستقل نہیں، کبھی کبھی، ورنہ حضور کا بستر مبارک فرش خاک پر ہوتا تھا. ہاں اللہ اکبر. عرش نشین کی یہ شان کو سمجھے نا. جو خاک نشین ہے وہی عرش نشین ہے، لامکاں کا مکین ہے. ہاں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر سے عرش مسند نشین ہوئے. سبحان اللہ. وہ نبی ہے جن کی ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور فرمایا تھا انہیں میرے رب کا کوئی مکان نہیں، یہ جتنے ہیں میرے نبی کے مکان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کے گھر تک پہنچے بھائی. کعبۃ اللہ اصل گھر تو ہے نا، یہ بھی گھر ہے رب کا، لیکن اصل گھر تو ہے نا جس گھر سے سارے گھر نکلے، اس تک پہنچے. رب نہ ملا، اس کے اندر جانے والے گئے جاتے ہیں پھر بھی رب نہ ملا. اس کا چکر کاٹا، ادھر تو نہیں ادھر تو نہیں ملا. حتیم میں گئے، وہ بھی کعبے کیسا نہیں ملا. مدینے گئے تو رب مل گیا. سبحان اللہ سبحان. ابو ذر غفاری فرمایا سرکار چارپائی پر تشریف فرما تھے تو میں حاضر ہوا، مصافحہ ہوا، سلام ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟
سرکار کے دونوں ہاتھ مبارک پھیل گئے اور مجھے اپنے سینے پاک سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور جو حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں نا، وہ الفاظ کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا. جب سرکار نے 2 دفعہ کہتے ابو ذر غفاری حضور نے مجھے اپنے سینے پاک سے لگایا، بڑا لطف آیا، بڑا ہی لطف آیا. اللہ والے فیض دیتے ہیں مختلف ذرائع کے ساتھ. فیض دینے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے، بھائی بیٹھ جا میرے سامنے، آنکھیں بند کر. وہ اپنے دل کی توجہ اس کے دل پر ڈالتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، میل زنگ اتر جاتا ہے، اور پھر مرشد کے دل کا فیض اس طرح جس طرح پر نالا گرتا ہے، اس طرح فیض مرید کے دل پر گرتا ہے، اور مرید کی منزلیں پھر طے ہوتی ہیں، اسے ترقی ملتی ہے، عروج ہوتا ہے. ہم نے تو اس گلشن کی سیر کی ہی نہیں، ہمیں کیا پتا. سبحان. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، نگاہیں ملتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے فیض دینے کا، نظر کے ذریعے مرشد اپنے مرید کو فیض یاب فرماتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تو میرے سینے سے لگ جا، میرے اندر جو کچھ ہے میں منتقل کر دوں گا. یہ فیض میرے مصطفیٰ کریم نے ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا. ما سب اللہ فی صدری اللہ سببت فی صدری ابن ابی قحافہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے محمد عربی کے سینے میں جو رکھا تھا، میرا مصطفیٰ کہتا ہے میں نے ابوبکر کے سینے میں منتقل کر دیا، اس لیے کہ کل جانشین اور نائب میرا یہ بنے گا، اور نبوت کی ساری ذمہ داریاں میں اسے دے کر جاؤں گا، اور یہ خوبی کے ساتھ کام سر انجام دے گا. تاریخ شاہد ہے، اگر کوئی مرتد ہوا، کافلوں کے کافلے، قبیلوں کو قبیلے، ابوبکر صدیق ڈٹ گئے. مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں ابوبکر صدیق ڈٹ گئے. عمر فاروق نے کہا یہ وقت نہیں ہے اس کام کا. حضرت عمر فاروق بڑے جری ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے دلیر ہیں. ابوبکر صدیق ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں اے عمر تو مجھے روک رہا ہے، تو اسلام لانے سے پہلے بڑا جرأت والا تھا، آج کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ میرے پاس جو زکوٰۃ کا مال آتا تھا فقراء کا، مساکین کا، آج جو اونٹ باندھنے کی رسی نہیں دے گا، میں اکیلا اس کے ساتھ جہاد کروں گا، خواہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، درندے کھا جائیں. حضرت عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے، فرماتے اے اللہ تو نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا ہے، اب مجھے بھی یہ شعور آ گیا کہ ابوبکر صدیق سچ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پاک سے لگا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسید بن حذیر ایک صحابی ہیں، یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک ایسے بھی ہمارے دوست تھے جن میں مزاح کا ملکہ تھا، خوش طبعی کیا کرتے تھے. بعض روایت میں خود یہ واقعہ حضرت اسید بن حذیر کا ہی ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق اسید بن حذیر اس حدیث کے راوی ہیں. انصار میں سے کوئی صاحب ہے، ان کا نام نہیں لیا. مجلس لگی ہے صحابہ کرام کی اور وہ خوش طبعی فرما رہے ہیں، سارے صحابہ ہنس رہے ہیں. خوش طبعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، اور تھوڑی تھوڑی خوش طبعی کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے. لیکن مجلس پوری میں گھنٹے کی مجلس ہے تو خوش طبعی ہی چلتی رہی، کاکے چلتے رہے جی، یہ اچھا نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام. کھانے میں جس طرح نمک ہوتا ہے نا، اس طرح مجلس میں خوش طبعی بھی نمک کی طرح ہوتی ہے. نمک زیادہ ہو جائے تو پھر کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے. حضور خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت اسید بن حذیر
خود یا انصار میں سے کوئی دوسرے صاحب وہ مجلس میں خوش طبی کر رہے تھے، حضور تشریف لائے۔ اس سے مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کی مجلس میں یا صحابہ کرام مل بیٹھتے تھے تو ہر وقت ان پر کوئی عذاب الہی کا خوف طاری نہیں رہتا تھا، کبھی قبض کی حالت، کبھی بسط کی حالت، یہ صحابہ کرام کی حالتیں مختلف ہوا کرتی تھی۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ بیچارے 24 گھنٹے عذاب الہی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہی نہیں، ان کی کھڑکی جنت کی تو کھلتی ہے ہی نہیں، نہ باد نسیم کوئی جھونکا آتا ہے، نہ اس گلشن کے پھول کی کوئی خوشبو آتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ واقعی اس کا غضب ہے، عذاب ہے، پر اس کی رحمت بھی تو ہے نا۔ بعض مولویوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم رحمت کی کوئی آیت نہیں سنائیں گے، وہ خود بھی عذاب میں مبتلا ہیں اور مقتدیوں کو، سامعین کو بھی عذاب میں ہی زندگی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ نہیں، میرا نبی عذاب کا پیغام بھی لایا ہے، لیکن اس سے زیادہ میرا رسول رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ قرآن میں عذاب کی آیتیں بھی ہیں لیکن رحمت کی بھی آیت ہے۔ پہلی آیت تو پڑھو نا، قرآن جو کھولتے تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ اللہ کے آگے جو دو اسم آئے ہیں ان میں کوئی غضب کی بات ہے، کوئی عذاب کی بات ہے جی؟ کیا بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ وہ عذاب والے مولوی اور ہوں گے، وہ نذیرہ ہے، میں بشیرہ ہوں، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ وہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ میں کہا جی ہوں گے، تمہاری بھی قبر میں ہوں گے، ہماری میں انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ پوچھتا ہے تمہاری قبر میں کیا ہوگا؟ میں کہا کالی زلفوں والا ہوگا، چمکتے چہرے والا ہوگا، پسینے سے خوشبو پھیلانے والا ہوگا، جس کا کوئی سایہ نہیں، وہ نفیس ترین ہوگا۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حدیث شاہد ہے، کوئی مانے نہ مانے، رحمتیں ہمارے حصے میں، خدا کا غضب ان کے حصے میں۔ یہ تقسیم ہوئی ازل سے، الحمدللہ ہم اس تقسیم پر بڑے راضی ہیں۔ دیکھ لے، کسی کے حصے میں محرم کا ماتم آیا اور کسی کے حصے میں ربیع الاول کی بہاریں آئیں۔ پھر خوش نصیب ہم ہیں نا۔ میدان معاشر میں بھی انشاءاللہ چونکہ عذاب کا ہی بیان ہے نا، تو عذاب والے فرشتوں کی جھرمٹ میں ہوں گے، رحمت کا بیان ہے، رحمت والوں کے جھرمٹ میں ہوں گے، اور ان سے کہیں گے تم ہٹ جاؤ، ہمیں رحمت للعالمین تک پہنچا دو۔ بس پوچھیں کہ کوئی عمل نہیں، ہٹ جاؤ بس، ہم عاشقوں کے سامنے نہ آنا، ہمیں رسول پاک کی ضرورت ہے، ان کی شفاعت کا انتظار ہے، اور میرا نبی بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور تیری جیب میں لاکھ روپیہ ہے، تو دینا چاہتا ہے، لینے والا کوئی نہ ملے تو تیرے لیے پریشانی ہے نا۔ تو کسی کو دینا چاہتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں کسی غریب کو نوازنا چاہتا ہوں، کوئی لینے والا ہوگا تو دے گا نا۔ نبی شفاعت کرنے والا ہے، کوئی گناہگار ہوگا تو شفاعت کرے گا۔ ہاں، کوئی گناہگار ہوگا تو شفاعت کرے گا۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ، نبی خوش ہوگا، یہ ہے میرے گاہک، یہ میری شفاعت لینے والے ہیں۔ اللہ اللہ، بس ایک کام کیا کرو، تو پیارے ہو، بڑے پیارے ہو، پیاروں سے پیاری باتیں کر دینا۔ ایک تو میری مان جاؤ جی، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ، بس۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس فقیر نے کیا آپ کو دینا ہے؟ یہی راستہ بتانا ہے، نبی کا راستہ بتاتا ہوں، رسول کا راستہ بتاتا ہوں، جو نجات کا ہے، رحمت کا ہے، شفقت کرم کا ہے میرے نبی کا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشطبی فرما رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے ان کے پہلو میں نا اس طرح
چوک دی چھڑی کے ساتھ. مقصد صحیح تھا کہ بس کر اب کافی مذاق ہو گیا. وہ صحابی کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں حضور مجھے قصاص دیں, بدلہ دیں. اللہ محفل کا رنگ یک دم بدل گیا, چہرے مرجھا گئے, جو خوشی سے ٹمٹما رہے تھے مرجھا گئے, طبیعتیں پئی مردہ ہو گئی. اس صحابی نے کیا کہہ دیا؟ حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے. حضور نے چھڑی ماری نا, بدلہ لینا چاہتا ہے. اے اللہ, اس زمین میں کوئی تیرے محبوب جیسا بھی کوئی ہوا ہے یا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ذرا محسوس نہیں کیا, چہرے کا رنگ نہیں بدلا. فرمایا میرے صحابی تو بدلہ لے لے, میں نے تجھے چھڑی ماری ہے, تو بھی مار لے. لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. میرے رسول پاک کے سب صحابہ سب غلام ہیں, اور حضور اس وقت کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بھئی تو بدلہ لے لے. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری تو میرے جسم ننگا تھا, قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی, آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے, تو بدلہ صحیح تو نہیں ہو سکتا. حضور نے فوراً قمیص اٹھا لی. پڑھو درود پاک, اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم. خدا کی قسم اس دھرتی نے ایسا آمنہ کے در یتیم جیسا کوئی نہیں دیکھا. کسی کی ماں کی گود میں کوئی آ سکتا ہی نہیں. وہ خاتم النبیین ہیں, وہ اپنی مثل آپ ہیں, ان کی صفات ان کی کمالات بس ان کا حصہ ہے. سرکار نے قمیص اٹھا دی. ہاں بھئی چھڑی تو بھی مار لے. انہیں چھڑی کیا مارنی تھی, آگے بڑا لپٹ گیا, چومنے لگ گیا. مجھے حجر اسود چومنے سے لطف نہیں آیا جو میرے مصطفیٰ کے جسد اطہر چومنے سے لطف آیا. یا رسول اللہ میں قصاص لینے والا کہاں آیا, بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے کا کوئی بہانہ نکل آئے. کیا بھائی تیرے دین میں صرف توحید ہی ہے کہ توحید کے علاوہ بھی کچھ پیغام ہے؟ یہ حدیث وہ توحید والا کبھی نہیں بیان کرے گا, اس لیے کہ رب نے اسے ازل سے محبت مصطفیٰ سے محروم کیا ہے. یہ کسی کو حصہ ملتا ہے, ہر ایک کا نصیب نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ کسی کے حصے میں آتا ہے. اس صحابی نے کیا کیا بھائی؟ سرکار کے جسد اقدس کا بوسہ لیا. بوسہ کتنی قسم کا ہے؟ ایک بوسہ رحمت ہے, باپ بیٹے کو چومتا ہے, بیٹا ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے, اسے بوسہ رحمت کہتے ہیں. ایک بوسہ عبادت ہے, حجر اسود کو چومنا, قرآن پاک کو چومنا, یہ بوسہ ہے عبادت ہے. ایک بوسہ ہے تعظیم ہے, جس طرح بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں, یہ بوسہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. یہ جائز ہے, بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی یہ سجدے سے مشابہت ہو گئی, آدمی جو جھک گیا تو سجدے سے مشابہت ہو گئی. اچھا سامنے ہیٹر رکھا ہوا ہے, اب ساری مسجدوں میں جب نماز پڑھتے ہو تو سامنے آگ ہوتی ہے, تو آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جاتی؟ وہ بھی یوں ہی سامنے آگ اور سجدے کیا کرتے تھے, مشابہت ہو گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر مشابہت نہیں ہے, سجدے کا معنی اسے پتہ نہیں ہے. ورز الجبہت علی الارض, زمین پر پیشانی رکھنا یہ سجدہ ہے. سمجھے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں, سارے ارکان ادا کرتے ہیں, اور جب سجدے میں جاتے ہیں پیشانی نہیں رکھتے, وہ جگہ چوم لیتے ہیں, تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو پھر بزرگوں کے پاؤں ہاتھ چومنے سے سجدہ کیسے ہو گیا؟ ہر کوئی حدیث ہونی چاہیے نا جی, کوئی حدیث ہو تو پھر تو بات بن جائے نا. ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کو وفد کہتے ہیں, وفد عبد القیس. اس میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا زارے.
یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف کی ہے. ابو داؤد شریف سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے، جس طرح بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، اس طرح سنن ابن ماجہ، ابو داؤد شریف بھی ہے. یہ زارے اس وفد میں تھے، پورا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پاک حاضر ہوئے، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے. سرکار سامنے تشریف فرما تھے مسجد شریف میں، تو ہم نے سواریوں سے اترنے میں دیر نہ لگائی، چھلانگیں لگائیں اور دوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، ہم سب نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے. یہ حدیث پاک لکھی، دیکھ رہے ہو. ابو داؤد شریف کا نام یاد رکھو اور اس دنیا دار کو بتا دو تیرا قدم کوئی نہیں چومتا، تیری طرح منہ کر کے تھوکتا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے ولیوں کے قدم بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں. ہاں، اللہ والوں کے سامنے نہ کھڑا ہو، ہوش کے ناخن لے. یہ جو حدیث پاک سے جو ثابت ہے، اگر ناجائز ہوتا میرا رسول کبھی خاموش نہ رہتا، منع فرما دیتا. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو شرک ہے، یہ سجدے کی مشابہت ہے. میرے رسول نے منع نہیں فرمایا جی. تو کوئی اور کون ہے جو منع کرے؟ ہاتھ پاؤں بزرگے کو چومنا یہ صحابہ کرام سے سلسلہ چلا ہے، صحابہ کرام سے. اور تو ہاتھ پاؤں چومنے پر جھگڑا کر رہا ہے. میں تجھے آگے لے چلتا ہوں. اگر آسمانوں پر جا سکتا ہے، دیکھ حضرت آدم کو، وہ نورانی کرسی پر تشریف فرما ہے، اور رب نے سارے ملائکہ کو سامنے اکٹھا کر کے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو. کیا کہ نہ کیا؟ تو آدم کی اولاد میں سے ہے، تیرے ابے کو سارے فرشتوں نے سلام کیا، تو مطمئن ہو گیا. قرآن کہتا ہے وہ تو آسمانوں کی بات ہے، کوئی زمین کی بات کر. میں کہ زمین کی بات اسے نہیں کرتا، پیغمبر کی بات کرتا ہوں. یوسف پیغمبر، یعقوب پیغمبر، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت برکت سلامتی نازل فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ نہ کیا؟ قرآن کہتا ہے 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیے، باپ نے بھی، بیٹے بھی سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام توحید کو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ یہ شرک ہوتا یعقوب علیہ السلام کبھی نہ جھکتے. ہاں، کس نے جھکایا؟ یوسف کے حسن نے جھکایا. کس نے جھکایا؟ اپنی محبت اور شفقت نے جھکایا. کس نے جھکایا؟ یوسف کی دنیاوی اس عروج نے اور کمال نے جھکایا. یہ یوسف کے پاس تو چٹکی بھر حسن ہے، چٹکی بھر دنیا ہے، چٹکی بھر یہ ہے. میرے نبی کے پاس سارے خزانے ہیں. ان کے سامنے پھر اگر جھکیں تو پھر تو یہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ یہ شرک نہیں ہے. جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس کو تسلیم کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.